ماشاءاللہ یہ تھے جناب انضمام صاحب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہماری یہ جماعت، یہ پلیٹ فارم تاجدار دارالاحسان کے جو بانی ہیں حضرت بابا جی سرکار صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق بڑے علماء میں سے بھی ہے، صوفیاء میں سے بھی ہے، اور ایک بڑی علمی شخصیت بھی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں جہاں لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کیا، وہیں پہ بہت سارے علمی شاہپارے بھی چھوڑے ہیں اپنی کتابوں کی صورت میں۔ تو آپ کی انہی کتابوں میں سے چند اوراق، چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عدنان صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور حضور بابا جی کی کتاب میں سے کچھ سطور ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ جناب محمد عدنان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کل عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی حبہ و ملتی و طاعتہ و منزلی۔ یہ کہہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے۔ دوبارہ سنیے، یہ کہہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بآواز بلند روشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ احباب ذی وقار، جیسے آپ جانتے ہیں کہ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے جو دارالاحسان کا جب یہ ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں اور 4 کام ہم نے چھوڑنے ہیں۔ 3 کام جو ہم نے کرنے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے، ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور ہم نے عوام کی بے لوث خدمت کرنی ہے۔ اور 4 کام جو ہم نے نہیں کرنے وہ کون کون سے ہیں؟ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ تو آئیے بابا جی نے غیبت کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بیان کیا اور احادیث میں جو غیبت کی تباہ کاریاں بیان کی گئیں، ان پہ بابا جی نے جو لکھا ان کی الفاظ ان کی کتاب سے سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات آیات نمبر 12 میں فرمایا، اور تم میں بعض کی غیبت کرتے ہیں، کیا تم کو اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے ناپسند نہیں کرتے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معراج کے دن جب اوپر لے گئے تو میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہروں اور سینوں کو خروچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے غیبت کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت کو مٹی میں ملاتے تھے، ان کی عزت کو کم کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے آگے ان کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے پوچھا تم جانتی ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنا اپنے مسلمان بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ جو اس کو بری معلوم ہو غیبت ہے۔ پوچھا گیا اگر میرے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا تب بھی اس کا غیبت کہا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو جس کا تو نے ذکر کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر برائی اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنے بھائی کی وہ برائی بیان کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر تو نے اس کی نسبت ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو تو نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت جو صفیہ ہیں ان کا قد چھوٹا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو دریا میں ڈالا جائے تو یہ تیرے الفاظ دریا کے اوپر بھاری پڑ جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے فرما رہی ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں آج خواتین کا یہ عام مشغلہ ہے کہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ ایسا کلمہ کہا ہے اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو وہ دریا پہ غالب آ جائے، یعنی اس دریا کی حالت بدل دے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس ایک کلمے کو جب یہ حالت ہے کہ دریا کی حالت کو بدل دے تو اس گناہ کا کیا مرتبہ ہوگا، یعنی کسی کی اتنی سی غیبت بھی ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو دیکھا جنہوں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو اور اپنا روزہ پورا کر کے دوسرے دن قضا رکھو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ بری کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے زانی پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا جب تک وہ شخص غیبت کرنے والا جس نے کسی کی غیبت کی ہے وہ غیبت کرنے والے سے معافی نہ مانگ لے اور اس کو وہ معاف نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی تو نے غیبت کی اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگ اور اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اور اس کو بخش دے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ تو آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں سنی کہ ایک بندے میں ایک برائی موجود ہے لیکن آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ایک برائی اس بندے کے اندر پائی ہی نہیں جاتی اور آپ اس کی عزت کم کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں تو اس کو غیبت نہیں بہتان کہتے ہیں۔ تو بہتان کے بارے میں اللہ عز و جل نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 112 میں فرمایا اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور جو لوگ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو بغیر قصور کے ستاتے ہیں پس انہوں نے بہتان لگایا اور کھلا گناہ اٹھایا۔ حضرت
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی شخص پر نہ تو فسق کی تہمت لگائے اور نہ کفر کی، اس کے لیے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی کسوٹی کے اگلے بندے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی شخص کو ایسی بات کہتے ہو اور اس میں وہ موجود نہیں ہے تو وہ آپ کے اوپر واپس لوٹ آئے گی۔ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو منافق کے شر سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے گا کہ جو عیب لگاتی ہو، جو اس کی عزت کو کم کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر قید کر دے گا اور وہ پل صراط سے گر کے ہی دوزخ میں چلا جائے گا۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم سب نے جو ہے وہ غیبت کی اور تہمت کی تباہ کاریاں سنی۔ اب آپ نے تو یہ سن لی، لیکن میں نے اور آپ نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم جاب کرتے ہیں یا ہم بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیت ہے، آج سے ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے اوپر ہم نے تہمت نہیں لگانی، اور ہماری خواتین میں یہ بات بہت عام ہے۔ تو آپ کی یہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے کہ یہ جو آپ نے غیبت کے متعلق باتیں سنی ہیں، اپنے گھر میں جا کے اپنی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، والدہ محترمہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو بھی یہ بتائیں کہ اللہ عز و جل نے غیبت اور تہمت سے منع فرمایا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی اس کی وعید میں ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو غیبت اور تہمت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ حضور بابا جی سرکار کے ملفوظات پیش کیے گئے غیبت کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، یہ تاجدار دارالاحسان کی جماعت کا فیض ہے کہ جو پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر